بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے کرم سے فضل سے شبیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والا بیان اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنائیں گے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں درج ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، پہلے وقتوں کی بات ہے، 3 بندے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے انہیں رات پڑ گئی۔ اب رات انہوں نے کہیں قیام کرنا تھا، تو قیام کے لیے انہیں ایک غار نظر آئی۔ چنانچہ وہ تینوں اس غار کے اندر چلے گئے رات کا قیام کرنے کے لیے۔ اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر چٹان نما گرا اور اس غار کے منہ کے آگے جو ہے کہہ لیں کہ ایسا گرا کہ اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اندر پھنس گئے۔ اب پریشان کہ کیا کیا جائے، اتنا بڑا پتھر جو ہے اس کو کس طرح ہٹایا جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیک اعمالوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمالوں کے طفیل جو ہم نے کیے ہیں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں شام کو جب اپنے گھر جاتا تو اپنی بکریوں کے تھنوں سے جب دودھ نکالتا اور دودھ وہ پہلے میں اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرتے کرتے میں دور نکل گیا۔ جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالا اور اپنے والدین کو پیش کرنے کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے ان سے پہلے اپنے خدام کو اور اپنے بچوں کو دودھ دینا پسند نہ کیا، چنانچہ میں ساری رات کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہوئے اور ان کو میں نے دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی پیچھے سرک گئی، لیکن اتنا راستہ نہ بنا کہ وہ باہر نکل سکے۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے کہا، کیا مالک و مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے پیار کرتا تھا اور اس سے ایک مرتبہ میں نے اس سے بری خواہش کا اظہار کیا اور اس نے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے دور میں وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے پھر وہی شرط رکھی، 100 دینار کے عوض۔ چنانچہ وہ مان گئی۔ جب میں تنہائی میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ ناحق گناہ مت کرو۔ بس میں پیچھے ہٹ گیا، میرے اوپر تیرا خوف طاری ہو گیا اور میں نے یہ گناہ نہ کیا، اور میں نے جو 100 دینار اسے دیے وہ بھی واپس نہ لیے اور وہ چلی گئی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو اے اللہ مجھے
اور میرے ساتھیوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان، وہ بڑا سا پتھر تھوڑا سا اور پیچھے سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہ بنا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ تیسرے بندے نے عرض کیا، مالک و مولا تو جانتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے گھر میں چند مزدور مزدوری پر لگائے، جب شام ہوئی تو ایک مزدور کے علاوہ سارے مزدور اپنی مزدوری لے کر چلے گئے۔ میں نے کیا کیا کہ اس مزدور کی ایک دن کی جو مزدوری تھی وہ کاروبار میں لگا دی۔ اللہ نے بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ مزدور میرے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنی ایک دن کی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سارا مال اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، حضور آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک دن کام کیا۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ میں نے تیری ایک دن کی مزدوری کاروبار میں لگائی، یہ جو تجھے بکریاں، گائیں، اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ سب مال جو ہے وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ پتھر، وہ چٹان اور پیچھے سرک گئی اور وہ بآسانی اس غار سے نکل آئے اور آگے انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث پاک میں ہمیں بھی کہہ لیں کہ بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمالوں کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر جو ہے کہہ لیں کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کا جو ہے کہہ لیں کہ سامان کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب مزار کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلوں سے جو ہے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ اسلامی بیان پسند آیا وہ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والا اسلامی بیان اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت تک شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔